عوامی حمایت کے نشے میں چور ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے جنرل یحییٰ خان کی حیثیت کیا تھی اور کس طرح اس نے چالاکی سے پاکستان توڑا، اس ویڈیو سے اس کا مختصراً احاطہ کیا گیا ہے۔ Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? حیرت انگیز انکشافات جو آج سے پہلے سوشل میڈیا کی تاریخ میں نہیں آئے، وہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر لیں، کیونکہ ایسی ویڈیوز بنانے میں کافی محنت اور ریسرچ لگتی ہے۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کیسے توڑا، اس کے پارٹ 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا 16 دسمبر 1994-95 کی اس تقریب میں میجر جنرل راؤ فرمان علی، جو مشرق پاکستان کے آخری گورنر AM مالک کے مشیر اور پھر بھارت میں قید رہے تھے، سقوط ڈھاکہ کے اسباب و واقعات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم تو یہاں سے 1000 میل دور تھے اور ادھر سے ہم پر عجب فیصلے تھوپے جا رہے تھے۔ یہ بے نظیر زرداری کی دوسری حکومت تھی۔ سامعین راؤ صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کھل کر بتائیں کہ فیصلے کون کر رہا تھا، اور وہ بتا نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں بتاتا ہوں کہ فیصلے کون کر رہا تھا۔ میرا نام کرنل محمود ہے اور کرنل سلیم اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھارتی طیارہ گنگا 30 جنوری 1971 کو لاہور ایئرپورٹ پر بتایا گیا کہ ایک بھارتی طیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد لاہور کے ہوائی اڈے پر آن اترا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ جنرل یحییٰ صاحب نے بے بسی میں جواب دیا، جاؤ بھٹو سے جا کر پوچھ لو۔ اس پر بھٹو کے حامیوں نے ہال میں شیم شیم کے نعرے بلند کیے۔ آرمی چیف اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایک ایسے شخص سے فیصلے طلب کرنے کو کہہ رہے تھے جس کے پاس بظاہر کوئی ملکی عہدہ نہیں تھا، اور وہ محض نو منتخب قومی اسمبلی کی ایک ہاری ہوئی جماعت کا لیڈر تھا، اور ابھی اس نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا۔ سامعین کو ان کے سوال کا جواب مل گیا کہ قومی تاریخ کے ان نازک ترین برسوں میں حکومتی باغ ڈور اصلاً کس کے ہاتھ میں تھی، اور کون جنرل یحییٰ خان کو اپنے شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس سے اگلے روز کے بڑے اخبارات میں ایوان کارکنان پاکستان کے جلسے کی رپورٹنگ میں کرنل محمود کے انکشاف کا ذکر تک نہیں تھا، اس لیے کہ میڈیا کے محبوب لیڈر کی جھوٹی شان میں فرق آ جاتا۔ طیارہ گنگا 2 کشمیری نوجوانوں ہاشم قریشی اور اشرف قریشی نے ہائی جیک کیا تھا۔ اگلی شب ذوالفقار علی بھٹو طیارے کے اندر ان سے ملے بھی تھے، اور پھر اسی شب ایک سازش کے تحت طیارے کو آگ لگا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ گنگا کی آتش زنی میں بھٹو کا اشارہ اور ایک غیر ملکی ایجنسی کا تعاون شامل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اس احمقانہ اقدام کے بعد بھارت کو جواز مل گیا، اور اس نے مشرقی پاکستان جانے والے ہمارے طیاروں کو اپنی فضا سے گزرنے پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد ہمارے طیارے کولمبو سری لنکا کے راستے مشرقی پاکستان جاتے رہے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے اس اقدام کے نتیجے میں ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے 2500-3000 میل دور ہو گیا۔
وسط فروری میں اعلان کیا گیا کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ بھٹو کو اقتدار ہاتھ سے جاتا نظر آیا تو لاڑکانہ پلان کے مطابق اس نے اچانک شیخ مجیب اور اس کے 6 نقاتی ایجنڈے کی زوردار مخالفت شروع کر دی۔ اس دوران میں اسلام آباد میں طے کر لیا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان کو پتہ چلا تو اس نے گورنر ایڈمرل ریٹائرڈ احسن اور ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحبزادہ یعقوب خان سے بات کی اور انہیں بتایا کہ اجلاس ملتوی نہ کریں، اگر ملتوی کرنا ہی ہے تو مجھے نئی تاریخ دے دیں تاکہ میں بنگالیوں کو مطمئن کر سکوں جو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں اور فوج اور بھٹو نے منتخب بنگالی قیادت کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس پر ایڈمرل احسن اور جنرل صاحبزادہ یعقوب خان اسلام آباد آئے اور شیخ مجیب کا پیغام دیا کہ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس کی نئی تاریخ نہ دی گئی تو مشرقی پاکستان میں شدید ایجیٹیشن ہوگا جسے فوج بھی کنٹرول نہ کر سکے گی۔ اس کے جواب میں جنرل یحییٰ خان نے بے بسی سے کہا کہ جا کر بھٹو کو مناؤ۔ چنانچہ وہ دونوں سیدھے کلفٹن کراچی پہنچے اور کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے دیا جائے ورنہ وہاں خوریزی ایجیٹیشن ہوگا۔ اس پر بھٹو کا جواب تھا کہ چند ہزار بنگالیوں کے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گویا بنگالی بھٹو کے نزدیک قابل نفرت ہو گئے تھے جن کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہ ساری تفصیل صاحبزادہ یعقوب خان نے بعد میں ندائے ملت کے ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہی دنوں بھٹو نے 28 فروری 1971 کو مینار پاکستان کے سائے تلے شعلہ بار تقریر کی اور قومی اسمبلی کے اجلاس ڈھاکہ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈھاکہ نہیں جائیں گے بلکہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ جیالے صحافی عباس اطہر ان دنوں روزنامہ آزاد میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بھٹو کی ملک کو دولت کرنے کی بنیاد رکھنے والی اس آتش تقریر کو ادھر تم ادھر ہم کی بلیغ سرخی میں سمو دیا جو بھٹو کے ملک توڑنے کے کردار سے چپک کر رہ گئی۔ دراصل بھٹو نے اسی روز پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگلے دن اسلام آباد سے اعلان ہوا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بھٹو کے سوا مغربی پاکستان سے بیشتر لیڈر ڈھاکہ پہنچ چکے تھے۔ ان میں پی پی کے رکن اسمبلی صاحبزادہ احمد رضا قصوری بھی شامل تھے جو بھٹو کی اس نئی روش کے سخت ناقد تھے، اور اسی جرم میں چند سال بعد بھٹو احمد رضا قصوری کی ٹانگیں تو نہ توڑ سکے مگر آپ ان کے والد نواب قصوری کو بھٹو کی خصوصی فورس ایف ایس ایف نے شادمان لاہور میں ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، اور اسی مقدمے میں بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی۔ بعد میں قصہ یوں ہوا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوتے ہی پورے مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر مظاہرے کرنے لگے۔ در اثنا گورنر احسن اور صاحبزادہ یعقوب خان نے بھٹو کے اس فیصلے پر استعفیٰ دے دیا۔ سچ اور حقائق پر مبنی اس داستان کا پارٹ 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بڑا خیال رکھیں گے، دعا میں یاد رکھیں گے اور ہمیں اپنی سپورٹ کا فل سپورٹ دیں گے۔ ہم اسی طرح کے حقائق آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مہدی حسن کو اجازت دیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔